نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ شام تک آپ اور آپ کے بھائی بھی تیار ہوں گے۔ الطاف جو اس وقت بہرام کے ساتھ اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا تھا اسے تمام تیاری سے آگاہ کرنے لگا۔ جی ہم تیار ہوں گے، آپ فکر مت کریں، بہرام نے سرد موری سے کہا۔ الطاف اس کی بات پر ذرا سا مسکرا دیا۔ اوہ، تو پھر جو پارٹنرشپ ہمارے درمیان ہونی تھی اس کا پروسیس، اتنی بھی کیا جلدی ہے بیگ صاحب؟ نکاح کے بعد اس سب کی ہی طرف جائیں گے ہم۔ الطاف نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے ہمارے پھر سے ایک ہونے پر زیادہ خوشی ہے۔ یقین جانے سلیمان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا میرا۔ بہرام نے اس کی بات پر صرف اثبات میں سر ہلایا۔ اور ہمارا وقت اس سے بھی زیادہ اچھا گزرے گا۔ الطاف کی مسکراہٹ اس کی بات پر گہری ہوئی۔ ضرور۔ اچھا، میں اب ذرا باقی کے انتظامات دیکھ لوں، آپ تب تک آرام کیجیے۔ الطاف نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی بہرام کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اتری تھی۔ تمہاری اس خوشی کو میں بہت جلد تمہاری بربادی بنا دوں گا، بہرام نے آہستہ سے خود سے کہا۔ تیار رہنا الطاف بیگ، بہت جلد تم سڑک پر آنے والے ہو۔ اچانک بہرام کی جیب میں موجود اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو اس پر سکینہ کا نمبر دیکھ حیران رہ گیا وہ۔ السلام علیکم اماں جی، بہرام نے موبائل کان سے لگاتے ہی کہا، لیکن سکینہ کے رونے کی آواز نے اسے بہت زیادہ بے چین کر دیا۔ اماں جی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بہرام نے بہت زیادہ پریشانی سے پوچھا، جبکہ سکینہ مسلسل رو رہی تھی۔ سب ٹھیک نہیں ہے بیٹا، چاہت کے ذکر پر بہرام کا دھڑکتا دل پل بھر کو رکا تھا۔ کیا ہوا چاہت کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بہرام نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ٹھیک نہیں، وہ پاگل ہو گئی ہے بیٹا، اپنے کالج کے لڑکے سے نکاح کرنے جا رہی ہے، اور وہ لڑکا جو انتہائی آوارہ اور کالج میں اسے چھیڑا کرتا تھا۔ یہ بات سن کر بہرام کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ لیکن چاہت کیسے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ وہ صرف 17 سال کی ہے، قانون اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات پر سکینہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ 3 دن پہلے اس کی سالگرہ تھی بیٹا، 18 سال کی ہو گئی ہے وہ۔ بہرام کو خود پر بے تحاشا افسوس ہوا۔ اپنی پریشانی میں وہ پہلی مرتبہ چاہت کا برتھڈے بھول گیا تھا۔ اب وہ میری ایک نہیں سن رہی بہرام، میں نے غصے سے، پیار سے، ہر طرح سے کہہ کر دیکھا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے روکا تو اپنی جان لے لے گی وہ۔ اماں جی روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اور ان کی باتیں سن کر بہرام کا دل کر رہا تھا کہ کسی کی جان لے لے۔ آپ فکر مت کریں، میں وہاں آ رہا ہوں، اسے ایسی بے وقوفی نہیں کرنے دوں گا، لیکن آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ اتنا کہہ کر بہرام نے فون بند کر دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر ضروری چیزیں پیک کرنے لگا۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ بہرام کے گارڈ نے کمرے میں آ کر پوچھا، جسے بہرام نے ایک ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا۔ ہاں رشید، میری ایک ارجنٹ اسلام آباد کی ٹکٹ کنفرم کرواؤ۔ رشید نے حیرت سے اپنے مالک کو دیکھا، جو اپنے نکاح والے دن اچانک اسلام آباد جانے کی بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور ایک ایجنٹ کو کال کر کے ٹکٹ بک کروائی۔ 1 گھنٹے میں اسلام آباد کی پہلی فلائٹ جا رہی ہے سر۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سامان پکڑ کر ملازم کی جانب موڑا۔ میں شام تک واپس آنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رکو۔ رشید مزاحمت کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرام نے اسے بولنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ فرزام کو میں فون کر رہا ہوں، لیکن وہ اٹھا نہیں رہا، نہ جانے صبح سے کہاں آوارہ گردی کرنے چلا گیا ہے۔ بہرام نے ذرا غصے سے کہا، تم یہیں رکو، اور جیسے ہی وہ گھر واپس آئے تو اسے بتانا کہ مجھے ایک ضروری کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ رشید کے اس بات میں سر ہلانے پر بہرام دروازے کی جانب بڑھ گیا، پھر کچھ سوچ کر واپس رشید کی طرف مڑا۔ فرزام کا خیال رکھنا، اس کی ذمہ داری تم پر ہے اس وقت۔ رشید نے پھر سے عاجزی سے سر ہلا دیا، اور بہرام اسی خاموشی سے گھر سے نکل گیا کہ کسی کو بھی اس کے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ اسے بس جلد از جلد اسلام آباد پہنچ کر چاہت کو اس بے وقوفی کے کرنے سے روکنا تھا۔ چاہت تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، سفید رنگ کی جالی دار فراک پہنے۔ وہ نازک سی پری سادگی میں بھی بہت دلکش لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر بے تحاشا افسردگی اس کے دل کا حال دل بیان کر رہی تھی۔ چاہت، میں کہہ رہی ہوں کہ ایسا مت کرو، تمہیں میری قسم،
سکینہ نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی۔ صبح جب چاہت نے اپنے نکاح کی بات کر کے ان پر بم گرایا، تب سے اب تک وہ کتنی ہی بار چاہت کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر چکی تھی۔ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، سیفی کسی بھی وقت ہمیں یہاں سے لینے پہنچ رہا ہوگا۔ چاہت نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی کالی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ تم اس لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی ہو چاہت، جو تمہیں کالج میں پریشان کیا کرتا تھا؟ میں کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک آوارہ کے پلے بنتا دیکھ لوں؟ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ چاہت نے گھائل نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ گھر میں رہیے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ سکینہ حد سے زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی سی گڑیا آج اتنی بڑی ہو گئی کہ میری مرضی کے بغیر اپنے فیصلے لینے لگ گئی، سکینہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ چاہت ان کے پاس آئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ آپ کی اس چھوٹی سی گڑیا کو کسی نے بہت بے دردی سے توڑ دیا اماں، اب وہ گڑیا نہیں رہی۔ سکینہ نے لاچارگی سے چاہت کو دیکھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، یہ بے وقوفی کرنے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دروازے کے کھٹکنے کی آواز پر اچانک چاہت نے دروازے کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے سیفی آ گیا۔ چاہت نے اپنے گرد چادر ٹھیک کی۔ میں باہر اس کے ساتھ آپ کا انتظار کروں گی۔ اگر اب 10 منٹ میں آپ باہر آ گئیں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کو بہرام خانزادہ سے زیادہ اپنی بیٹی پیاری ہے۔ چاہت نے اتنا کہا اور باہر چلی گئی۔ سکینہ بہت دیر بے بسی کے آنسو بہاتی رہی، پھر انہوں نے بھی اپنی چادر پکڑ کر سر پر لی اور چاہت کے ساتھ باہر آ گئیں، جہاں ایک لڑکا چاہت کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی چاہت کے لیے ہوس ٹپک رہی تھی۔ اگر وہ یہ نکاح کر رہا تھا تو صرف اپنا مطلب پورا ہونے کے لیے۔ یا اللہ، میری بیوقوف بیٹی کو ہدایت دے، اسے اچھے برے کا پتہ نہیں ہے، میرے مولا اس کی حفاظت کرنا۔ سکینہ نے دعا کی اور خاموشی سے چاہت کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیفی نے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اسے نادرہ آفس جانے کا کہا، کیونکہ انہیں پہلے چاہت کا شناختی کارڈ لینا تھا۔ سکینہ بس دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح سے یہ نکاح ہونے سے پہلے بہرام یہاں آ جائے اور چاہت کو ایسا کرنے سے روک دے۔ انہوں نے نادرہ شناختی کارڈ لیا اور پھر رجسٹرار کے آفس کی جانب چل دیے۔ نکاح کے پیپرز میں صبح ہی تیار کروا چکا ہوں، بس جلدی سے کام ختم کرنا ہے اب، سیفی کی آواز ٹیکسی میں گونجی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تو ابھی نکاح کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ وہ کیا ہے نا، میرے ابا گاؤں میں چودھری ہیں، انہیں پتہ چلا تو برا مان جائیں گے۔ خیر تم آج میرے ساتھ چلنا، ہم کچھ وقت ساتھ گزاریں گے اور پھر جا کر میرے گھر والوں کو بھی سب بتا دیں گے۔ سیفی نے کار کے فرنٹ مرر سے چاہت کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے جواب میں بس ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ سکینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بچی کو اس کی غلیظ نظروں سے کہیں چھپا لیں۔ رجسٹرار کے آفس پہنچ کر سیفی دفتر کے اندر چلا گیا تاکہ پوچھ سکے کہ سب تیار ہے یا نہیں۔ آخری بار سوچ لو چاہت، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، میرا بچہ اپنی زندگی یوں برباد مت کرو۔ ایک گھائل مسکراہٹ چاہت کے ہونٹوں پر آئی۔ جو پہلے ہی برباد ہو، وہ خود کو کیا برباد کرے گا؟ تبھی سیفی مسکراتے ہوئے آیا اور کار کا دروازہ کھولا۔ چلیں بھائی، سب تیاری مکمل ہے، آپ بھی آ جاؤ اماں جی، آپ کی گواہی ڈلے گی۔ سیفی کی بات پر چاہت نے قرب سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس نے ہمیشہ سے خود کو بس بہرام کے لیے سوچا تھا، اور ابھی کسی اور کا ہونا اس کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ بہرام جب نکاح کر کے واپس آئے تو اسے پتہ چلے کہ کیسے چاہت نے خود کو اس کی وجہ سے برباد کر لیا تھا۔ چلو، چاہت نے آہستہ سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سکینہ بھی نکل کر باہر بے بسی سے اس کے ساتھ چل دیں۔ وہ سب رجسٹرار کے آفس کی جانب چل دیے، لیکن آفس کے راستے میں ایک گاڑی کھڑی دیکھ کر سیفی حیران ہوا۔ اے مسٹر، اپنی گاڑی ہٹاؤ یہاں سے، سیفی نے کار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے آدمی سے کہا، جو اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے یہیں زندہ درگور کر دے گا۔ اپنا منہ بند رکھو، ورنہ گاڑی کا تو پتہ نہیں، البتہ تمہیں ضرور راستے سے ہٹا دوں گا۔ اس گمبھیر آواز پر چاہت نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر بہرام خانزادہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے غضبناک شرارے نکل رہے تھے۔ سکینہ نے تو بہرام کو دیکھ کر ہی خدا کا شکر ادا کیا۔ خان جی، آپ یہاں؟ چاہت کے حیرت سے پوچھنے پر بہرام اپنی کار کے پاس سے ہٹا اور چاہت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھو تم، گاڑی میں بیٹھو ابھی، اور اسی وقت گھر واپس جا رہی ہو تم۔ چاہت نے بے یقینی سے اس سنگ دل آدمی کو دیکھا جو کتنے حق سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ نہیں،
میرا نکاح ہے اور نکاح ہونے کے بعد ہی میں اپنے گھر جاؤں گی۔ چاہت نے بہادری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سیفی کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ بہرام نے دانت کچکچا کر اس کا وہ نازک ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھا۔ تم نے سنا نہیں چاہت کہ میں نے کیا کہا؟ گھر جا رہی ہو تم، کوئی نکاح نہیں ہو رہا یہاں۔ اپنی اس بے وقوفی کو ختم کرو اب، بہرام نے سختی سے کہا اور آگے بڑھ کر چاہت کا ہاتھ پکڑ کر سیفی کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کس حق سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھ پر حکم چلائیں اور اپنی اس بیوی پر حق جتائیں جا کر آپ۔ بہرام نے اب کی بار اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی سختی تھی کہ چاہت نے بمشکل اپنی سسکی کو روکا۔ شٹ اپ چاہت، اپنی اس بے وقوفی کو فوراً ختم کرو اور شرافت سے گھر چلو تم۔ چاہت نے بھی سختی سے اپنا بازو چھڑوایا۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں، تو میں نے اپنی اوقات کے مطابق اپنے لیے شوہر ڈھونڈ لیا ہے، اب مجھے یہ شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چاہت بہرام سے دور ہو کر سیفی کے پاس جانے لگی، لیکن بہرام نے پھر سے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تم یہ نکاح نہیں کر رہی چاہت، سنا تم نے؟ بہرام اتنے غصے سے چلایا کہ ارد گرد موجود ہر شخص حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہیں؟ جب آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں تو میری مرضی میں جس سے چاہے شادی کروں، آپ کے پاس مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ چاہت نے بھی بغیر ڈرے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر سیفی کا ہاتھ پکڑا۔ چلو سیفی، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، چاہت نے بہرام کو دیکھتے ہوئے کہا اور رجسٹرار کے دفتر کی جانب چل دی۔ ابھی وہ کچھ ہی قدم چلے تھے جب بہرام آگے بڑھا اور سیفی کو گریبان سے جکڑ لیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہی بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر سیفی گھبرا گیا، مگر چاہت نے سیفی کا گریبان بہرام کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور خود اس کے سامنے ہو گئی۔ نہیں جائے گا وہ یہاں سے۔ اگر آپ کو یہ نکاح اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ چلے جائیں بہرام خانزادہ، اور جا کر اس سے نکاح کر لیں جو آپ کے قابل ہے، کیونکہ میں غریب اپنے اوقات کے مطابق اپنے لیے شوہر ڈھونڈ چکی۔ بہرام نے آنکھیں چھوٹی کر کے چاہت کو دیکھا، آنکھوں میں غصے کے شرارے دوڑ رہے تھے، لیکن وہ بھی چاہت کو ڈرانے کے لیے ناکافی تھے۔ اچانک ہی بہرام نے انتہائی سختی سے چاہت کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں نکاح کرنے کی اتنی ہی بے چینی ہے نا، تو تمہارا نکاح اسی وقت ہوگا، لیکن اس سے نہیں، بہرام خانزادہ سے۔ بہرام کی بات پر چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ بت بن کر بس اسے تکنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی ہونے کا، تم مبارک ہو چاہت عباس، آج تم بہرام خانزادہ کی ہو جاؤ گی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرام ایک پل کو رکا اور اپنے دائیں ہاتھ میں اس کا خوبصورت چہرہ دبوچ لیا۔ اپنی اس ضد کی وجہ سے زندگی کا ہر پل پچھتاؤ گی تم، بہرام نے انتہائی زیادہ غصے سے کہا اور اسے بازو سے کھینچتا رجسٹرار کے آفس کی جانب چل دیا۔ چاہت اس بے خودی پر حیران تھی، لیکن اندر ہی اندر خوش بھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ جسے وہ جی جان سے چاہتی ہے وہ اسی کی ہونے جا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ بچپنا اسے کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ فرزام بیگ ولا میں واپس آیا تو بہرام کے گارڈ نے اسے ہر بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر فرزام کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے بہرام کو کئی مرتبہ فون کرنا چاہا، لیکن شاید وہ فلائٹ پر ہونے کی وجہ سے ایئرپلین موڈ پر لگا چکا تھا فون۔ فرزام صاحب، آپ کو الطاف صاحب بلا رہے ہیں۔ فرزام نے ملازم کی بات پر دانت کچکچائے۔ کل سے وہ جس قدر ہو سکتا تھا اس گھر اور گھر والوں سے دور ہی رہ رہا تھا، لیکن اب ایک نئی مصیبت سر پر آن پڑی تھی۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ فرزام نے ایک آخری مرتبہ بہرام کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر ابھی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور ہال میں آ گیا، جہاں الطاف، فیض، شیزا اور انجم بیگم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے چوکیدار نے بتایا کہ بہرام صاحب صبح سے کہیں گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ فرزام الطاف کی آواز میں چھپا غصہ محسوس کر سکتا تھا، لیکن اسے اس غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن بہرام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلا آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر فرزام وہاں سے جانے لگا۔ مسٹر فرزام، باہر سب مہمان آ چکے ہیں، مناہل بالکل تیار ہے۔ اب میں سب کو کیا جواب دوں گا کہ دلہے صاحب آخری موقع پر نہ جانے کہاں غائب ہو چکے۔ الطاف کے غصے سے کہنے پر فرزام اس کی جانب مڑا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے،
وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، جو مرضی جواب دیں آپ انہیں، میرا بہرام سے جیسے ہی رابطہ ہوگا بتا دوں گا میں آپ کو۔ فرزام اتنا کہہ کر پھر سے وہاں سے جانے لگا اور الطاف اس لڑکے کی ہٹ دھرمی پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ تبھی فرزام کی جیب میں موجود موبائل بجنے لگا۔ فرزام نے موبائل نکال کر دیکھا تو بہرام کا نمبر دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ہیلو بہرام، ویئر دا ہیل آر یو مین؟ فرزام نے پریشانی سے پوچھا، لیکن اس کے سوال پر کچھ دیر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر بہرام نے گہرا سانس لے کر ساری بات فرزام کو بتا دی، جسے فرزام اطمینان سے سنتا رہا۔ ابھی تم کہاں ہو؟ فرزام کے سوال پر بہرام نے اپنی گاڑی کو دیکھا، جس میں چاہت اور سکینہ بیٹھی تھی، جبکہ وہ خود گاڑی سے باہر تھا۔ ابھی میرج رجسٹرار کے آفس میں ہی ہوں۔ فرزام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تو کیا تم نے چاہت سے؟ بہرام نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم الطاف بیگ کو کیا جواب دیں گے۔ فرزام کے گال کا گڑھا مزید گہرا ہوا۔ فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم چاہت اور اماں جی کو لے کر گھر جاؤ۔ لیکن فرزام، ٹرسٹ می بگ بی، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بہرام نے گہرا سانس لیا اور ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ فرزام فون بند کے الطاف کی طرف مڑا۔ کیا کہا بہرام نے؟ کہاں ہے وہ؟ فرزام نے دلچسپی سے سب کے چہرے پر موجود اس پریشانی کو دیکھا۔ ایک مجبوری کی وجہ سے اسے اسلام آباد جانا پڑا۔ بہرام یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ فرزام نے سب پر بم گرایا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ فیض کے غصے سے چلانے پر فرزام کے ماتھے پر بل آئے۔ سچ؟ کیوں، پسند نہیں آیا؟ فیض نے اپنے دانت کچکچائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، الطاف نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور خود فرزام کے قریب ہو گیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے بچے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ الطاف کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ اچھا، کیا ہوگا پھر؟ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں گے؟ فرزام نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی دیکھ کر فرزام کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ تم بیگ خاندان سے دشمنی مول نہیں لینا چاہو گے؟ فرزام کی آنکھیں بڑی ہوئیں اور اس نے اپنا منہ واؤ شیپ میں کر لیا۔ میں تو ڈر گیا، دیکھیں ہاتھ کانپ رہے ہیں میرے۔ فرزام نے ہاتھ سامنے کر کے انہیں ہلاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار الطاف نے بھی دانت کچکچا کر دیکھا۔ تمہیں ہمارے خاندان کی عزت کوئی مذاق لگ رہی ہے؟ ہمارے سب رشتہ دار اور دوست باہر لان میں نکاح شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آج یہ نکاح نہیں ہوا نا تو جانتے ہو کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ فرزام یہی چاہتا تھا کہ ان کی بدنامی ہو، لیکن یہ بدنامی ان گناہوں کی بہت چھوٹی سزا تھی جو الطاف بیگ نے کیے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد فرزام نے ایک فیصلہ کیا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ کیسا حل؟ فیض نے بے چینی سے پوچھا تو فرزام مسکرا دیا۔ بہرام کی جگہ میں آپ کی بھتیجی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سب سے زیادہ حیرت تو انجم کو ہوئی، جنہوں نے اپنی ہبہ کے لیے فرزام کو سوچ رکھا تھا۔ اس لیے فوراً بول اٹھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح بہرام سے ہونا تھا۔ فرزام نے دلکشی سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے یہ نکاح دونوں خاندانوں کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے کرنا تھا، تاکہ ہمارے بزنس ریلیشن اچھے ہو جائیں۔ فرزام نے انجم بیگم سے دھیان ہٹا کر الطاف کو دیکھا۔ آپ کو یہ نکاح ایک خانزادہ سے کرنا تھا نا؟ پھر وہ بہرام ہو یا فرزام، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات پر الطاف بھی گہری سوچ میں ڈوبا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے فرزام کو دیکھتے ہوئے کہا، فرزام ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں رشتہ خانزادہ خاندان سے ہی جوڑنا ہے۔ جا کر مناہل کو بتا دو کہ اس کی شادی فرزام سے ہو رہی ہے اور اسے لے کر باہر آ جاؤ۔ فرزام کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ الطاف نے آنکھیں چھوٹی کر کے فرزام کو دیکھا۔ بہرام سے صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، لیکن مجھے ساتھ رخصتی بھی چاہیے، تو آپ نکاح کے فوراً بعد اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں گے؟ فیض نے فرزام کی مانگ پر اپنے دانت کچکچائے۔ الطاف کچھ دیر فرزام کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی کافی رات ہو گئی ہے تو تم دونوں آج رات یہیں رک جانا۔ صبح ہوتے ہی تم مناہل کو لے کر اپنے ساتھ جا سکتے ہو۔ کچھ عرصے بعد ہم ولیمہ کر کے سب کو اپنی پارٹنرشپ سے بھی آگاہ کر دیں گے۔ سب کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ انہیں الطاف کا یہ فیصلہ کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا، لیکن کسی نے بھی اس فیصلے پر سوال اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اس لیے فرزام کے حامی بھرتے ہی سب خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔
بہت بڑی غلطی کر دی تم نے الطاف بیگ، میں بہرام نہیں ہوں جو تمہیں برباد کرنے کا انتظار کرے گا، میں فرزام ہوں۔ یہ نکاح ہونے سے جو تمہارے خاندان کی بدنامی ہونی تھی وہ بہت تھوڑی تھی، اصل بدنامی تو تب ہوگی جب اس نکاح کے بعد ایک ہی رات میں تمہاری بھتیجی کو اپنا دیوانہ بنانے کے بعد سب کے سامنے اسے طلاق دوں گا۔ تیار رہنا الطاف بیگ، صبح تمہیں پتہ چلے گا کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ فرزام نے مسکرا کر سوچا اور تیار ہونے چلا گیا، اسے الطاف بیگ کو جو برباد کرنا تھا، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے آگے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ مناہل تب سے خاموش تھی، آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ لال رنگ کی کرتی اور شرارے میں مناسب میک اپ کے ساتھ سجی وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر اضطراب واضح تھا۔ کل جب اسے یہ خبر ملی تھی کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے خود کو منگنی کے لیے تیار کیا، لیکن نکاح کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھی۔ اب اس کا خوف اس بات پر زیادہ حاوی ہو رہا تھا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا ہر وسوسہ اس کے دل میں مزید پھندے گاڑ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مناہل سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی اور شیزا اور انجم کو دیکھا جن کی آنکھوں میں حد درجہ نفرت تھی اس کے لیے۔ مناہل آج تک اس نفرت کی وجہ نہیں سمجھ پائی تھی، اس نے کبھی انہیں نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی تھی۔ چلو تمہارے نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مناہل مزید گھبرا گئی، اس نے بہت مشکل سے خود کو اس نکاح کے لیے تیار کیا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی پھپھو، انجم نے دانت کچکچا کر اس لڑکی کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی قسمت پر جلنے لگی۔ تمہارا نکاح بہرام سے نہیں ہو رہا۔ مناہل کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت اتری۔ بہرام کو کسی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑا، اس لیے اب وہ یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ شیزا کے کہنے پر مناہل گھبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اس لیے اب تمہارا نکاح فرزام خانزادہ سے ہو رہا ہے۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ مناہل پر گرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ میں فرزام سے نکاح نہیں کرنا مجھے، پلیز آپ تایا ابو کو منع۔ بکواس بند کرو مناہل، یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ فرزام بہرام کا بھائی ہے، ویسے بھی جو تم سے کہا جا رہا ہے نا وہی کرو تم۔ انجم نے آگے بڑھ کر کہا اور مناہل کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ پلیز تائی امی، میری شادی ان سے مت کریں، مناہل اب روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بس اب یہ آنسو نہ آئیں تمہاری آنکھوں میں، اور شرافت سے ساتھ چلو ورنہ اپنے تایا کے غصے سے بخوبی واقف ہو تم۔ مناہل ان کے پیر پکڑ کر بھیک مانگنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی گڑ گڑاتی کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑنے والا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو مارا اور مردہ حالت میں ان کے ساتھ چل دی۔ فرزام نے اس ٹرافی کو سب کے سامنے پھینک کر توڑ دیا کیونکہ اس کی چیز کو پہلے کسی اور نے چھوا تھا، اور فرزام خانزادہ اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ مناہل کو ہبا کی بات یاد آئی تو وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ اب وہ بس یہ دعا کر سکتی تھی کہ فرزام خانزادہ اس کے بے آبرو ہونے کی وجہ سے اس کی جان نہ لے لے۔